عرفان صاحب، تحریک انصاف تو لگتا ہے کہ خود کنفیوژن کا شکار ہے. اسے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں تو کس سے کرنے ہیں. پھر کہتے یہ ہیں کہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں لیکن مذاکرات ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں, سیاسی جماعتوں سے نہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, پاکستان تحریک انصاف انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے صرف اور صرف منفی سیاست کی طرف ان کا رجحان ہے, اور اس وقت وہ ایک بہت خطرناک گیم کھیل رہے ہیں. میں آپ کو بہت بڑی بریکنگ دے رہا ہوں آج کے آپ کے اس پروگرام میں. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آرمی چیف کے ساتھ, ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ کبھی وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جی نہیں, ہم نے تو کچھ نہیں کرنا. کبھی وہ پاؤں پڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. وہ ایک کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے 10 دنوں کے اندر کچھ ایونٹس ہیں, کچھ ایونٹس آف سیریز ہیں جو پی ٹی آئی کا ایول ڈیزائر کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. ایک طرف آپ نے دیکھا کہ شہریار آفریدی آئے, انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے. اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ چیزیں ایک اور موڑ لے رہی ہیں. ایک نیا پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آ رہا ہے. سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا ایک کالم آیا جو کہ انتہائی متنازع کالم تھا, جس میں انہوں نے فوج کے 2 سینئر اہلکاروں کے درمیان اختلافات کی بات کی. اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ یوٹیوبرز نے اس کے اوپر بات کی, اور پھر چند ایک ہی دن کے بعد عمران خان نے اڈیالہ جیل میں اگین اپنی بات کی, اور انہوں نے ایک سینئر فوجی افسر پہ انہوں نے الزام لگائے اور کہا کہ جی مجھ پہ حملے کے پیچھے ان کا نام تھا. ان کا نام وہ پہلے بھی لیتے رہے. اور پھر سب سے خطرناک چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, پھر شہزاد اکبر نے ایک دن کے بعد لندن میں آئی ایس آئی پہ, فوج کے ادارے کے اوپر اور سینئر آفیسرز کا نام لے کے ایک انتہائی خطرناک انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ جی میرے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے وہ ہیں. بہت ساری اس نے چیزیں کہیں. وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, اس ساری یہ چیزیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کو نقصان نہیں دے سکتے. پاکستان کی اکانومی جو جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے کرش کر رہی تھی, اسی فوجی لیڈرشپ نے اس کو ریوائیو کیا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. آج آپ دیکھیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا, سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آ گیا, چیزیں بہت پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں. ایسے میں اچانک سے اسی سینئر افسر کے نام کو مختلف جگہوں پہ لینا صرف اس لیے کہ تاکہ فوج کی لیڈرشپ کے اندر ایک تو انہوں نے وہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم رینک اینڈ فائل کے اندر کوئی اس قسم کا انوائرمنٹ بنائیں کہ جو دیکھنے والے ہیں, جو عوام ہے, اس کو لگے کہ شاید انٹرنیٹ کوئی رفٹ. حالانکہ کوئی رفٹ نہیں ہے, کہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, کوئی اس قسم کی کوئی سرے سے چیز ہے ہی نہیں. فوج ایک بڑا پروفیشنل ادارہ اور ایک پورا ایک چین آف کمانڈ کے تحت کام کرتا ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو سپہ سالار جن کی توجہ صرف فوج کا, جن کی توجہ اس وقت یہ ہے کہ وہ ملک کو اپلفٹ کریں, اوپر لے کے جائیں, یہ ان کے خلاف ایک نئی کنسپائریسی کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی انٹرنل میٹنگز میں اس حد تک بات ہوئی ہے, یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایسا ماحول بنانا ہے کہ ہم آرمی چیف جنرل عاصم منیف کو اکیلا کر دیں. یعنی اس حد تک خوفناک پلاننگ یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ان کو محب وطن کہنا, ان کو سیاستدان کہنا, یہ بہت آگے نکل چکی ہے بات. ان کو میں اگر آپ کے پروگرام کے توسط سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے, پاکستان کی اگر ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, جس جگہ پہ ہم چل رہے ہیں چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, اس کنٹینیوٹی کے لیے اس وقت ہم نے کسی پی ٹی آئی کی سازش کا, ان کے جال کا حصہ نہیں بننا. وہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ میں تبدیلی چاہتے ہیں. میں بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا فوکس یہ ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے, رومرز پھیلائے جائیں, کردار کشی کی جائے ڈیجیٹل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ. لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے سارا شہزاد اکبر اور گروپ کر رہا ہے. ارشد شریف کے معاملے کو یہ پھر سے اٹھا رہے ہیں. دراصل ارشد شریف یعنی پوری کوشش یہ ہے کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کریں. اچھا بہت اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, بہت اہم بات ہے جس میں آپ کو 1 منٹ لوں گا. ارشد شریف کو پاکستان سے نکالا کس نے؟ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. ارشد شریف کو دبئی سے کس نے نکالا؟ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. ارشد شریف کن کی کرپشن پہ کام کر رہا تھا؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کی کرپشن کیس پہ کام کر رہا تھا. لیکن اس کے مرڈر کے بعد انفارچونیٹلی اس کو بھی انہوں نے ملٹری ادارے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن سارے ایویڈنس موجود ہے. اسماعیلہ کبھی آپ اس پہ پروگرام کریں ارشد شریف پہ, میں نے 4 سے 5 ویلاگز کیے ہیں, میرے پاس پوری ڈیٹیل ہے, پوری ڈیٹیل پڑی ہے کہ ارشد شریف کو ان کے گھر سے مراد سعید لے کے گئے اپنی گاڑی میں, ڈالی تھریٹ لیٹر کے پی گورنمنٹ سے جاری کروایا, پروٹوکول میں ان کو ایئرپورٹ چھوڑا, وہاں سے دبئی بھیجا,
दुबई से उनको किसने फैसिलिटेट करके कीनिया भेजा, कीनिया में वो किसकी जगह पे रह रहे थे, और जिस करप्शन केस पे वो काम कर रहे थे वो भी पीटीआई के एक आदमी का था, जिसका नाम कभी जरूरत पड़ने पे मैं बताऊंगा। शहजाद अकबर के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान में प्रोग्राम किया, अरशद शरीफ ने, वो प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद शहजाद अकबर मुल्क से बाहर चले गए, और उसके बाद जब अरशद शरीफ गए, अरशद शरीफ का जिस जगह पे कत्ल हुआ, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पीटीआई के इवल डिजाइन को कामयाब कर रही हैं। ये इस वक्त मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी कोशिश अगेन वो ये 9 मई करीब आ रहा है, 9 मई करीब आ रहा है, ये एक और 9 मई करना चाहते हैं, ये अनारकी चाहते हैं, ये इंटरनली हालात खराब करना चाहते हैं, और फौज को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये डिजिटल मीडिया पे इस किस्म का प्रोपेगेंडा लॉन्च करना चाहते हैं कि जिससे ये लगे कि फौजी लीडरशिप आपस में उनके अंदर कोई प्रॉब्लम, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, उसकी टॉप जो हायरार्की है उसमें ये इस वक्त तब्दीली चाहते हैं। ये मैं बहुत अहम बात आपको बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपके तवस्सुत से ये स्टेट तक ये चीजें पहुंचेंगी, और स्टेट को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी पार्टी के कहने पे जो साने 9 मई कर चुकी है, जो अनारकी कर रही है, जो खाना जंगी चाहती है, जो डिफॉल्ट IMF को खत तक लिख चुकी है कि वो पाकिस्तान को फंड ना करें, उनकी प्रोपेगेंडा साजिशों का तोड़ मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसे तमाम तर प्रोपेगेंडा नाकाम होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।